تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. دیکھو میں یہاں آیا ہوں نا, اس علاقے کا کیا نام ہے؟ چھتیس گڑھ اور رائے پور میں میں آیا ہوں. رائے پور میں آ کر میں آپ سے کہوں, رائے پور والوں, مجھے تمہارے رائے پور کے لوگوں سے بہت پیار ہے, تمہارے رائے پوریوں سے بڑا پیار ہے. میں کہوں اب یہاں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے ثاقب شامی کا تعلق رائے پور سے ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی اگر رائے پور سے اس کا تعلق ہوتا نا, وہ یہ نہ کہتا مجھے تمہارے رائے پور کے لوگوں سے تعلق ہے. پتہ چلا رائے پور میں آیا ہے, رائے پور سے ہے نہیں. کیا سننے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگرچہ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا, لیکن آپ کی سماعت تو سلامت ہے نا. یہ کہ میں ہندوستان میں آ کر کہوں ہندوستان والوں مجھے تمہارے ہندوستان کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں. اب کوئی کہے ثاقب شامی کا تعلق ہندوستان سے ہے, آپ کہیں گے نہیں وہ ہندوستان سے نہیں ہے, کیونکہ اگر ہندوستان سے ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ مجھے تمہارے ہندوستانیوں سے بہت پیار ہے. پتہ چلا ہندوستان میں آیا تو ہے, ہندوستان سے ہے نہیں. میں اسی طرح پاکستان جو کو پاکستانیوں تمہارے پاکستانیوں سے بڑا پیار ہے. کوئی کہے پاکستانی, اور کہیں گے پاکستانی ہوتا تو یہ نہ کہتا تمہارے پاکستانیوں سے پیار ہے. پتہ چلا پاکستان آیا, پاکستان سے ہے نہیں. میرے آقا کی حدیث پر ذرا غور کریں, فرمایا حبب علی من دنیاکم ثلاث, ہے میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزوں سے پیار ہے. اب کوئی عقل کا اندھا کہے حضور کا تعلق فقط اس دنیا سے ہے, ہماری طرح بشر ہے, حضور ہماری طرح ہے. ہم کہتے ہیں بشر تو مانتے ہیں, اور جو بشریت کا منکر ہے کافر ہے, لیکن کیا ہماری طرح ہے؟ کیا ان کا تعلق فقط کسی دنیا سے ہے؟ اگر فقط کسی زمین سے ہوتا اور اسی زمین سے ہوتے تو یہ نہ فرماتے کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پیاری ہے. حضور کا یہ فرمانا بتا رہا ہے وہ اس دنیا میں آئے تو ہیں, اس دنیا سے ہے نہیں. ان کا تعلق کسی اور دنیا سے ہے, وہ کسی اور دنیا سے آئے ہیں, اور جدھر سے آئے ہیں وہی چلے گئے ہیں. کہاں سے آئے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خطیب عالم فیضان سید شیر علی آغا, ان کی حقیقت سید شیر علی آغا. نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ, نہ مقام چونو چرا ہے یہ, نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ, نہ مقام چونو چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا. خدا سے پوچھ وہ کون تھا, تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا, تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چرا گیا. سبحان اللہ. ان کی حقیقت کو سمجھنا, ان کی ریئلٹی کو سمجھنا, ان کی حقیقت کو سمجھنا, کمپریہنڈ کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں. اور جو ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, عشق کی نگاہ سے دیکھتا ہے, وہ پھر ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ بریلی کا مجاہد ہے, وہ بریلی کا محدث ہے. وہ کہاں اپنی طرح سمجھتے ہو؟ ارے اگر تم نہ ہوتے سب کچھ ہوتا, اگر تم نہ ہوتے, تم کہتے ہو ہماری طرح, تمہارا ہونا ان کی ہونے کی طرح نہیں ہے. اگر تم نہ ہوتے سب کچھ ہوتا, وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا. اگر تمہارا ہونا اور تمہارے ہونے کا اثر جو اس دنیا پر ہے وہ ان کے ہونے کے اثر کی طرح نہیں, تو تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ صبا سنک, وہ کلی چٹک, یہ زباں چہک, لب جو جھلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دمک, سب اسی کے دم کی بہار ہے, سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ صبا سنک, وہ کلی چٹک, یہ زباں چہک, لب جو جھلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دمک, سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن, یہ سو سمن, یا سمن, یہ سمن, یہ سو سمن, یا سمن, یہ بنفش سنبل نسترن, گل سر میں لالا بھرا چمن, کوئی ایک جلوہ ہزار ہے. یہ صبا سنک, وہ کلی چٹک, یہ زباں چہک, لب جو جھلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دمک, سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن, یہ سو سمن, یا سمن, یہ بنفش سنبل نسترن, گل سر میں لالا بھرا چمن, کوئی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا, پادب جھکا لو سرے ولا, کہ میں نام لوں گل باغ کا, گل تر محمد مصطفیٰ. چمن ان کا پاک دیار ہے, چمن ان کا پاک دیار ہے, چمن ان کا پاک دیار ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خطیب عالم, خطیب عالم فیضان سید شیر علی آغا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر.
अपनी हकीकत को समझने के सुभान लिए अल्लाह। इन वलियों की बारगाह में हाजिरी जरूरी है, इन वलियों का कुर्ब जरूरी है। इनका कुर्ब मिलेगा तो अपना ज़ात